بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران اسلام، آج پانچویں آسمان کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان کے طرف روانہ ہوا۔ اس کا نام صافیہ ہے اور اس کے دربار کا نام سقاتیل ہے۔ اس کا ذکر حدیث پاک میں اسی طرح ہے۔ اس کا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے لے کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اوپر چڑھے، یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا ہے ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ دربان نے کہا خوش آمدید، ان کا آنا بہت اچھا ہے اور مبارک ہے۔ جب دروازہ کھولا گیا اور داخل ہوا تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہے، ان کو سلام کرے۔ یہ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا اے صالح نبی اور صالح بھائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر تشریف فرمایا کہ دربان فرشتہ کے ماتا 5 لاکھ فرشتے ہیں اور وہ تسبیح پڑھ رہی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خشوع و وضو بہت پسند آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا الہی میری امت کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور آپ کی امت کو خشوع و وضو عطا فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹا آسمان پر روانہ ہوئی۔ پانچویں آسمان کے مشاہدات اور عجائبات ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر جلوہ افروز ہوئی۔ اپنے سفر اس مبارک کا ذکر اپنی زبان مقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اوپر لے گئی، یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر آ گئی اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہو۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کا بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ مرحبا ہو ان کو، ان کی آمد مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھلوایا گیا تو وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت امت کا ملاحظہ فرمانا۔ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی زیارت کا شرف بخشا تو دیکھا کہ کسی نبی کے ہمراہ 2 مسلمان ہیں، کسی کے ہمراہ 4، کسی کے ہمراہ اسی سے زیادہ اور ایک نبی کے ہمراہ ایک جماعت امتیوں کی تھی۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ ان کی امت ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اوپر اٹھاؤ۔ جب آپ نے سر اقدس کو اوپر اٹھایا تو خلق کثیر نظر آئی اور عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے اور اس کے علاوہ 70,000 اور ہے جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ و تعالی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قلت امت کا رونا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امت کم بنسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فارغ ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام رونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک جوان مبعوث ہوا جس کی امت میری امت سے بہت زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ برادران اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا بطور رشک تھا، نہ کہ حسد۔
کہ رشک اسلام میں جائز ہے، حسد نہیں۔ آپ تو اس لیے روتی تھی کہ میرے امت نے ایسی اتباع نہیں کی جیسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت نے اتباع کی۔ میرے امت کو جو لوگ جنت سے محروم رہے اور جنت میں جا پہنچے، مجھے ان کا حال پر رونا آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بعد حضرت میکا علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میکا علیہ السلام پر گزر ہوا کہ وہ ایک بڑی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا پاس ترازو تھے جس کا ایک پلڑا زمین آسمان کے 14 طبقوں سے بھی بڑا تھا اور دوسرا پلڑا بھی مشرق مغرب سے بڑا تھا۔ آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور اٹھ کر تعظیم بجا لایا، پھر معانقہ کیا اور ان الفاظ میں دعا دی اور یہ خوشخبری زیادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت اور بلندی کو، اور یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کے برابر کسی امت کو خیر و برکت حاصل نہیں ہے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس نے آپ کی اتباع کیا اور آپ سے محبت رکھی، اور وہ آدمی انتہائی بدبخت جس نے آپ سے بغض رکھی اور اتباع نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمائے کہ حضرت میکا علیہ السلام کے ماتا 7 لاکھ فرشتے، ہر ایک کے پاس ایک جھنڈا ہے اور ہر جھنڈے کے نیچے 7 لاکھ فرشتے ہیں، اور یہ تمام فرشتے حضرت میکا علیہ السلام کے سامنے سب بست ہے، یہ سب ان کا حکم کے منتظر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان کا سفر کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان پر لے گئی اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا کون؟ کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا وہ بلائی گئی ہے؟ کہا ہاں۔ دربان نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کے آنا بہت اور اچھا ہے۔ آپ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ آپ کے باپ۔ انہیں سلام کیا، میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا اور کہا مرحبا نیک بیٹے اور نیک بنی، نیک نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اپنے پوش مبارک بیت المعمور سے لگائی ہوئی تھے، اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو ایک بار آتے ہیں دوبارہ موقع نہیں دیا جاتا، ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ملاقات۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے 2 بیٹے ہوئے عرش پر نگاہ جما رکھی تھی، اور اپنے منہ میں سور لی انتظار میں ہے کہ اس سور میں تمام مخلوق کی روح کی مقدار سوراخی ہے، اور اس کے سامنے ایک تختی لٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ آپ نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا مبارک ہو، میں آپ اور آپ کی امت کی بلائی دیکھ رہا ہوں۔ اسرافیل علیہ السلام کی تسبیح سبحان السمیع العلیم۔ برادران اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں ملاقات کی وجوہات، جن میں سے بعض کا مختصر سا نقشہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو دشمن ابلیس نے جنت سے نکالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے مکہ معظم سے نکالا۔ 2 نمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودوں نے ستایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ہر طرح سے ستایا بلکہ زہر تک دیا۔ تیسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی نے کنویں میں ڈال کر قتل کرنا چاہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ذات میں قتل کرنا چاہا۔ نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو معاف فرمایا اور فتح کے موقع پر سب فتح کا اعلان اور معافی کا اعلان بھی کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو لکھنا اولاً ملا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط تحریر کروائی۔ نمبر 6، حضور
حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے محبوب تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم قریش بلکہ سب کے محبوب تھے۔ نمبر 7، قریش آپ کے لیے لڑتے تھے، قریش آپ کے لیے جان نثار کرتے تھے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شام کے لوگوں سے لڑنے کا حکم و فتح حاصل ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر، تبوک اور دوسرے بہت سے غزوات میں فتح نصیب ہوئی۔ نمبر 9، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ شریف کو بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام ہمراہ بیت اللہ شریف کو بسایا۔ برادران اسلام، ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا۔ نبی کرام علیہ السلام نے سلام پیش کیا۔ تعارف کروانے یہ نہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا، نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کثیر علم عطا فرمایا تھا۔ علم ہونے کے باوجود تعارف کرنا سنت الہی ہے، فرمان الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہم اور آپ کو کامیاب کری دنیا اور آخرت میں، اور نبی علیہ السلام کے حقیقی امتی ہم سب کو بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة